اب آخر میں ہمارے خطبہ کی فہرست میں، ہمارے ٹرسٹ کی فہرست میں آخری خطیب حضرت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ نئی دہلی سے میں گزارش کروں گا، ان کا موضوع ہے ہمارے احتجاج سے کیا ہوگا، جس کا میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا۔ مولانا موصوف مفصل تقریر کریں گے، بلند ترین نعرہ سلوات کا استقبال کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین، اما بعد۔ حاضرین کرام سلام علیکم۔ حضور والا ترتیب کے اعتبار سے یہ بہرحال ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے بغیر میں قدم آگے بھی نہیں بڑھا پا رہا ہوں۔ یہ تھوڑا سا تقدم و تاخر ہوا ہے جس میں کہیں گنجائش امکان نہیں پائی جاتی تھی، مگر یہ بات طے ہے کہ قبلہ و کعبہ جناب جودی صاحب کا لطف و عنایات اور وہ درخت جس میں محبت کی وہ ٹہنیاں پائی جاتی ہیں جو دور دراز کے مولویوں تک کو سایہ دیتی ہے، ان کے اخلاق حسنہ کی وہ بلند مینار جسے مولویت کا طبقہ اکثر و بیشتر تسلیم کرتا جا رہا ہے۔ الہ آباد اس لیے اسے محسوس نہیں کرتا کہ الہ آباد میں وہ درخت اپنی تمام تر شاخوں کے ساتھ موجود ہے۔ ذرا ان سے پوچھئے جن کو ایک بھی پتی مل جاتی ہے وہ ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اخلاق کی میں قدر کرتا رہا ہوں، اور یہاں سے جو لطف و عنایات مجھے حاصل ہوئے ہیں ان کا میں آج سے نہیں بہت دن سے قدردان ہوں۔ خصوصاً طلباء کی دنیا میں یہ چاہت پائی جاتی ہے کہ اس کے بڑے اسے جھک کے گلے لگا لیں۔ علماء کی وادیوں میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ کون سا عالم محبت سے اس کی نظر دوسری چہرے پر محبت کے ساتھ پڑ رہی ہے۔ بغض و حسد کے قافلے بھی کم نہیں ہیں، منافقت کی دنیا بھی کمزور نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر چہرے سے کسی کے ہنسی نہ جائے تو سمجھیے گا کہ وہ اس دور کا واقعاً حسین ہے جس کی قدر کی جانی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر میں بہت زیادہ دیر آپ کی سماعتوں کے حوالے نہیں رہوں گا، لیکن یہ بھی چاہوں گا کہ جب مجھے یہاں لا کر رکھا گیا ہے تو میں آپ کا فائدہ اٹھاؤں، اور اس احتجاج کی اس دنیا میں جہاں بہت دیر سے سناٹا بھی ہے، جبکہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی احتجاج سناٹے کے ساتھ کیا گیا ہو۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں کہ ہم سڑک پہ مون ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کا احتجاج ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ احتجاج ہر جگہ احتجاج کی تصویر ہے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک لفظ سے اپنا آغاز کرتا ہوں، اگر آپ کو قبول ہو جائے تو پھر آپ کی توجہات کا مبذول ہونا بہت ضرور ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ تقریر ہے، مجلس نہیں ہے۔ ویسے ہی ہم بدنام ہیں کہ یہ تو مجلس پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو میں بالکل مجلس نہیں پڑھوں گا، تقریر ہی کروں گا، اور اس تقریر میں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ضرورت پڑی جنت البقیع کے گرانے کی؟ وہ کون سا ریزن تھا کہ ابن سعود نجدی کو جنون کی حدوں تک آنا پڑا، اور عقائد فاسدہ کی نہ جانے کون سی شے تھی جس نے اس کے دماغ کو اتنا پریشان کر دیا کہ اس نے جناب مظلومہ کے مزار کو گرا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی بگڑتی ہوئی تصویر کبھی بھی کسی دیوار کو گرا سکتی ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا، مسلمان کی بگڑتی ہوئی تصویر، بدلتے ہوئے عقیدے اور باطل کا داخل ہوتا ہوا مزاج اور غیر کی کوششیں مسلم کو اور مسلمان کو اس نتیجے پر لا سکتی ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو گرانے پہ آمادہ ہو سکتا ہے۔
اور جب گرانے پہ آمادہ ہو تو بہت سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بچانے پہ آمادہ ہو جائے. متوجہ رہیے گا، بچانے پہ آمادہ ہو جائے. اور جب بچانے پہ آمادہ ہو جائے تو اب سنیے، گرانے کا نام ہوتا ہے ظالم، بچانے کا نام ہوتا ہے مظلوم. بچانے کو مظلوم کہتے ہیں، اس کیفیت کے اظہار کو احتجاج کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر گھر میں ہی رہ کر دین بچنا تھا تو پھر امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے کربلا نہیں آنا چاہیے تھا. کربلا تک آنا احتجاج ہے، شہادت دین کی حفاظت ہے. شہادت ایک دین کی حفاظت ہے. کربلا تک آنا ایک احتجاج مسلسل تھا کہ میں کیوں نکلا ہوں، تاکہ میری امت جد کی اصلاح ہو جائے. یہ امت جد کی اصلاح جو بیچ میں ہونے جا رہی تھی، یہ کوئی مقصد شہادت نہیں تھا، یہ تو مقصد خروج تھا. مقصد خروج میں اصلاح امت تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں سے نکلا جاتا ہے اصلاح کی خاطر، تو کہیں نہ کہیں سڑکوں پر ہونے والا یہ احتجاج بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کچھ تصویریں بگڑ گئی ہیں جنہیں ہمارا احتجاج سدھارنے کے لیے آ رہا ہے. مسلمانوں کے کچھ افراد بگڑتے جا رہے ہیں جن کا احتجاج ہمیں سدھارنے کے لیے آ رہا ہے. عزیزو، میں اپنی بات کو کہہ چکا ہوں کہ بہت جلدی راستے پر لے کر آؤں گا. کیا ضرورت پڑی؟ ہاں، ایک لفظ جو اس بھری ہوئی درگاہ سے ضرور کہوں گا کہ اگر کسی چیز کے گرنے پہ احتجاج لازمی ہے تو ہر چیز کے گرنے پہ احتجاج شروع کر دو. ہر چیز کے گرنے پہ احتجاج شروع کر دو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارے ظالم ہمارے سماج کے اندر بیٹھے ہوں اور اخلاق کی دیواروں کو روز گرا رہے ہوں اور ہم کوئی احتجاج ہی نہ کر پا رہے ہوں. ہائے 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 ہائے، توجہ دیجیے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جہالت و نادانی میں بس کر ہماری قوم کے بچے روزانہ تعلیم بزرگان کو پامال کر رہے ہوں اور ہم انہیں گلے سے لگا کے پیار کر رہے ہوں. ظاہر سی بات ہے، اگر مزار سیدہ گرانے والا قابل لعنت و احتجاج ہے تو کردار سیدہ گرانے والا بھی قابل لعنت و احتجاج ہے. اگر ہم طبیعت کے طور پر دیکھیں تو بہت سی چیزیں گرتی جا رہی ہیں اور ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ عقیدہ فاسدہ کے ذریعے سے مزارات گرانے والوں ہی پر ہم غور و فکر کریں. نہیں، ہمیں ہر چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی کوئی مزار کا دشمن ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی مذہبی درگاہوں کو بیچنے والے موجود ہوں اور ہم کوئی احتجاج نہ کر رہے ہوں. توجہ دیجیے گا، وہ تو سرکار کا آدمی تھا جو مزار گرانے آیا تھا. یہ کون سی سرکار کے آدمی ہے جو مزار بیچنے آیا ہے؟ توجہ دیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں گرانے والوں کے خلاف احتجاج ضروری ہے تو بیچنے والوں کے خلاف بھی احتجاج ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یزید صرف اسی وقت تھا. اگر اس وقت ہوتا تو ذاکر نائک کو پیدا ہونے کا موقع ہی نہ ملتا. یہ ذاکر نائک جو پیدا ہوا ہے یہ آج کا پڑھا لکھا یزید ہے اور اس کا مقابلہ جہالت سے نہیں کیا جا سکتا ہے، علم ہی سے کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے حبیب فقیہ جیسے کی ضرورت پڑے گی تاکہ کربلا صحیح سے تعمیر ہو سکے. میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں خود کو طے کرنا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں ہمارے درمیان میں درست، سست اور چست تو نہیں ہو رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی جنت البقیع آنسو بہا رہی ہے. اگر جناب فاطمہ کے نام کی ساری چیزیں ہمارے اندر سلامت ہیں تو ہمیں احتجاج کرنے کا بھرپور حق ہے. اگر ہمارے اندر بھی بہت ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اگر ہمارے اندر بھی عقیدے بگڑتے جا رہے ہیں تو عقیدے کی بگڑی ہوئی تصویر تو تھی جس نے اس جنت البقیع کو گرنے پر مجبور کر دیا.
لیکن میں ایک لفظ ضرور کہوں گا، جب آدمی غیر کی تعلیم پہ چلتا ہے تو ابن سعود نجدی جیسا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قوم کو ہمیشہ اپنی تہذیب پہچان کر چلنا چاہیے، ورنہ یہ ممکن ہے جب سعودی یہودی بن جاتا ہے تو مزارات گرا دیے جاتے ہیں۔ مزار تو پہلے بھی تھے لیکن اس میں کوئی یہودی تعلیم کا عنصر نہیں تھا۔ جب سعودیوں میں یہودی تعلیم کا عنصر آیا تو انہوں نے مزارات گرائے۔ وہابیت کی تعلیم کسی اسلامک اسکالر کی تعلیم نہیں ہے، یہ ایک یہودی لوبی کی فکر ہے جسے سعودی عرب ڈالر دے کے بھیجا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب جب مذہب کا رخ دولت کی طرف ہونے لگے گا بہت ساری چیزیں گرنے لگیں گی اور بہت زیادہ احتجاج ہونے لگے گا، بہت زیادہ احتجاج ہونے لگیں گے۔ اب آئیے ان کی طرف کہ صاحب یہ آپ مسلمان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان کون؟ میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑو مسلمان کو، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ مسلمان کون، پہلے تم یہ دیکھو کہ انسان کون۔ کیا تمہیں نظر آ رہا ہے اس بھری ہوئی دنیا میں کہ بہت سارے لوگوں نے انسانیت نہیں چھوڑ دی ہے؟ چلیے میں مجلس کا بھی ایک نقطہ پڑھ دیتا ہوں جب زبان چل ہی رہی ہے اور بول ہی رہا ہوں۔ وہ کیا انسان ہے جس میں انسانیت نہیں ہے؟ وہ کیا آدمی ہے جس میں آدمیت نہیں ہے؟ اور وہ کیسا مسلمان ہے جس میں اسلام نہیں ہے؟ وہ کیسا مومن ہے جس میں ایمان نہیں ہے؟ اور وہ کیسا شیعہ ہے جس میں شیعت نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سالم انسان بننا، ایک مضبوط آدمی بننا، ایک بہترین پیکرے حساس بننا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تصویر بننا، لقد کرمنا بنی آدم کی مورتی بننا ایک انسان کے لیے لازم اور واجب تھا، لیکن پروردگار عالم کو یہ کہنا پڑا کہ یہی انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب انسان کی انسانیت ڈگر سے ہٹ جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی انسانیت کو لے کر ان راہوں پہ آ جاتا ہے جہاں اسے انسان کہنا بھی دشوار گزار ہو جاتا ہے۔ تم مسلمانوں کو تلاش کر رہے ہو مسلمانوں کے اندر کہ ان میں مسلمان کتنے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں یہ دیکھو کہ انسان کتنے ہیں۔ اللہ نے تمہیں بہترین انسان بنایا تھا اور تمہیں بہترین انسان بنے رہنا تھا، مگر یہ کیا ہوا کہ تم گھر سے نکلے تو انسان تھے مگر گھر میں گھسے تو انسان بن کر نہیں ہوئے۔ تمہیں لومڑیوں نے دیکھا تم لومڑی بنتے چلے گئے، مکاری تمہارے سامنے آ گئی تم گیدڑ بن گئے، تھوڑی سی طاقت کیا آ گئی تم درندے بنتے چلے گئے۔ ایک لفظ مجھ سے سنیے، انسان کو اللہ قیامت تک یہ پیغام دیتا رہے گا میں نے تجھے بندہ بنا کے بھیجا ہے، درندہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ جب انسان درندہ بنتا ہے اس کے گھر میں بہت ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے، اس کے کردار میں بہت ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے، اب اس کی کوئی دنیا آباد نہیں ہوتی۔ جو اچھا انسان نہیں بن سکا وہ اچھا مسلمان کیا بنے، اور جو اچھا مسلمان نہیں بن سکتا وہ اچھا صاحب ایمان کیا بنے گا؟ ہم بھی تو بہت چھوٹے چھوٹے دعوے کر رہے ہیں، بہت بڑے دعووں کی طرف تو ہمارا بھی قدم نہیں بڑھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں بس آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ خود کو سنبھالیے، خود بخود سارے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ احتجاج کیوں ہے کیوں نہیں ہے یہ بس یہیں سے سمجھ میں آئے گا کہ جس دن آپ نے یہ پہچان لیا کہ مسلمان کون ہے اس دن یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مزار گرا کیوں۔ پہلی حدیث سنیے رسول اللہ کی، المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے وجود سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ دور حاضر میں مسلمان کی تعبیر یہ نہیں ہے کہ کلمہ کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا، دور حاضر میں تعبیر یہ ہے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے۔ دور حاضر میں مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اصلی مسلمان کی تصویر کیا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے، لیکن اگر میں بات مسلمانوں کی کرتا رہوں تو آپ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ دریا باد کے سڑک کے کسی اس پار کی بات ہو رہی ہے۔ میں اندر کی بات کرتا ہوں، ذرا پوچھ کے دیکھو مومن کون ہے۔
اگر سارے مومن ہیں تو حاسدین کہاں سے آ گئے؟ اگر سارے مومن ہیں تو منافقین کہاں سے آ گئے؟ معاف کیجئے گا، جہاں کافرین ہوتے ہیں وہاں منافقین نہیں ہوتے، جہاں مسلمین ہوتے ہیں وہی منافقین ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب اسلام کے بعد ہی انسان کو اختیار ملتا ہے کہ وہ صالحین کی طرف جا رہا ہے کہ منافقین کی طرف جا رہا ہے، وہ عابدین اور زاہدین کی طرف جا رہا ہے کہ وہ کسی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، یہ جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر خالی مسلمان ہونا کافی ہوتا تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت بھی ضروری ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جو بھی تم میں سے عمل صالح انجام دے گا اور ایمان پر رہتے ہوئے، اگر وہ مرد ہوگا تب بھی اور عورت ہوگی تب بھی، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ زندگی اور ہوتی ہے، پاکیزہ زندگی اور ہوتی ہے۔ توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا، زندگی اور ہے اور پاکیزہ زندگی اور ہے۔ ایک مسلمان کا فیصلہ اس بات پہ نہیں ہوگا کہ اس نے کلمہ کون سے سن میں پڑھا تھا، اس بات پہ ہوگا کہ اس کے پاس پاکیزہ زندگی کتنی موجود ہے۔ آپ اور میں دونوں ہی متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں اس بات کی۔ انہوں نے مزار نہیں گرایا ہے، اپنی خبیث زندگی کا اعلان کیا ہے، اپنی خبیث زندگی کا اعلان کیا ہے۔ ہم تو پاکیزہ زندگی دیں گے، کسے دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی کے اطراف و جوانب میں بسے ہوئے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ صبح بتائے گی کہ یہ پاکیزہ زندگی کی صبح ہے کہ نجس زندگی کی صبح ہے، یہ خالی زندگی کی صبح ہے کہ پاکیزہ زندگی کی صبح، دوپہر بتائے گی۔ لہذا پوری زندگی مسلمانوں کی بتائے گی کہ یہ کون سی زندگی میں جی رہے ہیں، پاکیزہ زندگی میں کہ کون سی زندگی میں۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے جنت البقیع کے اس منظر کی طرف بھی آئیے جہاں مجھے گرتا ہوا مزار ابن سعود نزدی کے ذریعے سے دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے کے لیے اتنا ہی ضرور کہتا ہوں کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ جب اسے تعمیر ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا تعمیر کرنے والا بھی موجود ہے۔ اگر بگاڑنے والوں کے لاڈلے موجود ہیں تو بنانے والے کا بھی پردہ غیب میں موجود ہے، وہ بھی کہیں اور نہیں آئے گا، کعبے ہی سے آئے گا۔ کعبے سے جب پہلی نظر اس کی جنت البقیع پر پڑے گی، ان سب کی تباہی کا آغاز اس دن ختم ہو جائے گا۔ جو آج انہوں نے اپنی تباہی کو شروع کیا ہے اسی دن ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر چلیے۔ میں نے مسلمان سے پوچھا کہ بھئی تم مسلمان ہو، تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اچھی طرح پتا ہوگا، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں چاہیے کیا؟ کہ صاحب ہمیں جنت چاہیے۔ ذرا سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ جس مسلمان کو جنت چاہیے تھی اسی نے ساری دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ کس شوق میں؟ اس شوق میں کہ مجھے جنت چاہیے۔ یہ جو آتنکواد کی دنیا ہے یہ کس شوق میں؟ کہ جنت۔ یہ جو جھوٹی تسبیح ہاتھ میں گھوم رہی ہے کس شوق میں؟ جنت۔ یہ جو قرأت قرآن کے اونچے اونچے محل تعمیر کیے جا رہے ہیں غیر حقیقی طور پر کس شوق میں؟ جنت۔ جنت کی وہ غلط تصویر ذہن میں قائم کر کے جس نے کسی دوسرے کو جینے کے حوصلے بھی چھین لیے، ان مسلمانوں کے دل میں ایک شوق جنت پیدا ہوا۔ ہم جنت جائیں گے اور کیا کر کے؟ اس کا گلا کاٹ کے، اس کا گھر اجاڑ کے، اس کی بستی اجاڑ کے، اس کی دنیا اجاڑ کے۔ عجیب بات ہے، جب انسان طبیعت کے بل پہ چلتا ہے تو حالات یہ ہوتے ہیں، جب آدمی ارمان کے بل پہ جیتا ہے تو نوعیت یہاں آ جاتی ہے، جب انسان آیات سے ہٹ کر جینے لگتا ہے تو نوعیت یہاں آ جاتی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دو طریقے کا جیون چل رہا ہے، طبیعت پہ جینا اور ہے، شریعت پہ جینا اور ہے، آیات کے بل چلنا اور ہے، خواہشات کے بل چلنا اور ہے، ارمان کی آرزو پہ چلنا اور ہے، قرآن کی دنیا پہ چلنا اور ہے۔ یہ وہ مسلمان تھا جو اپنی خواہشات کی جنگل میں آگے بڑھتا رہا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں کار جنت انجام دے رہا ہوں، اور ایسا کار جنت کہ جسے اللہ نے حلال نہیں کیا تھا اس نے گردن کاٹتے ہوئے کہا اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے، یہ کیسا مسلمان تھا جو انسان کی گردن کاٹ رہا تھا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے، اللہ اکبر کہہ کے، سبحان اللہ کہہ کے۔ یہ کون سی تصویر تھی؟
इसका मतलब यह है कि मुसलमान की जब तस्वीर बिगड़ती है तो उसे यह जरूर देखना चाहिए कि यह वाकईन मुसलमान है या नहीं है। अजीजों, तुम जिस फर्श पे बैठे हो, मुझे खूब आता है कि इस फर्श वालों को कैसे समझाऊंगा। करबला खाली इस बात के लिए नहीं हुई है कि हलाल और हराम कैसे पहचानवाया जाएगा। करबला इस बात पे भी हुई थी कि काफिर पहचाने गए मक्का में रसूल अल्लाह के जरिए। तवज्जो देते रहिएगा। काफिर पहचाने गए रसूल अल्लाह के जरिए से, यहूदी पहचाने गए खैबर में अली मुर्तजा के जरिए से, ईसाई पहचाने गए मुबाहिला में फातिमा ज़हरा के जरिए से। अब मुसलमानों को कौन पहचानवाएगा? हुसैन करबला आया ताकि दुनिया में पहचाना जा सके अच्छा मुसलमान कौन सा है, बुरा मुसलमान कौन सा है। कयामत तक मुसलमानों की तस्वीर भी बहरहाल किसी न किसी नक्शे पर नुमाया तो होना थी। इमाम हुसैन ने आवेजा कर दी और आवेजा करके कहा कि मुसलमान कितना बुरा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। ये करबला की वादी से पूछो। करबला की वादी का ये जुल्म और तशद्दुद किस लिए हुआ? यकीन मानिए किसी और शक्ल, कोई और शक्ल मुझे दिखाई नहीं देती। जो आम लश्कर आए थे वो सारे के सारे इसी उम्मीद में आए थे कि चलो एक बागी को कत्ल करेंगे, हमें जन्नत मिलेगी। ये वो सस्ती जन्नत ही थी जिसने इंसान को राह अमल से बहुत दूर ले जाकर खड़ा कर दिया था। मैं तुमसे कहता हूं, तौबा करना ऐसे दीन से जो तुम्हारी तबीयत के बल पे ज्यादा चल रहा हो, शरीयत के बल पे कम चल रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अरमान की दुनिया में इतने आगे निकल गए हो कि असली दीन का पता ही न रह जाए। जब आदमी मुल्ला में उलझता है तो अल्लाह ही को भूल जाता है। ये बड़ा अजीब कारनामा है कि मुल्ला में ऐसे उलझ जाता है कि अल्लाह ही को भूल जाता है। वो कुरान की आयत के बारे में गौर नहीं करता, तर्जुमा लेके भागता है। ये तर्जुमा उसके पीर ने अलग कर दिया, उसके अमीर ने अलग कर दिया। तर्जुमों के इख्तलाफ ने रंग भर दिए और पता चला अल्लाह का दीन और था, मुल्ला का दीन और हो गया। ये इस मुल्ला का दीन है, वो उस मुल्ला का दीन है। हम अपनी झोंपड़ी में बैठे हैं, वो अपनी बिदत के खेमे में बैठे हैं। ये सुन्नत के महल में बैठे हैं, ये अपनी दुनिया में बैठे हैं। वो बाल की छांव में बैठा है, ये आल की छांव में बैठा। जिसके लिए यह कहा गया था कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की जिंदगी एक पाकीज़ा सीरत है, इन्होंने उस पाकीज़ा सीरती के टुकड़े कर दिए। किसी ने सूरत बयान की, किसी ने सीरत। कोई आंखें बयान करने लगा, कोई बाल, कोई दांतों को मोती बताने लगा, कोई खाल को क्या क्या कहने लगा। अरे मैंने कहा जिस सीरत को जमा करने के लिए किया गया था तुमने उसी के टुकड़े कर दिए ताकि उम्मत इकट्ठी ना हो सके। उसी के टुकड़े कर दिए कि उम्मत ही इकट्ठी ना हो सके। नहीं, गेसू रसूल अल्लाह के सल्लल्लाह। ये ऐसा नतीजा पैदा हुआ कि इंसान को अब ये भी पता नहीं चल पाता है इस भीड़ में कि असली दीन कहां थे। अजीजों, मैं एक लफ्ज कहूं तो कम नहीं होगा। हमें सोचना चाहिए सर झुकाकर और सर उठाकर, दोनों तरीके से। कहां छोड़कर गए थे रसूल अल्लाह इस्लाम को, कहां लेकर जा रहे हैं हम इस्लाम को? कौन सी तस्वीर पेश कर रहा है इंसान दुनिया के अंदर? जन्नत की ये ख्वाहिश इंसान को ऐसी जगह ले गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि दुनियाए इस्लाम में जिस इसकी वजह से तुम ये कहते फिर रहे हो कि हमें जन्नत मिल जाएगी, पूरा कुरान पढ़ो। अब अगर इसमें इलाहाबाद में मेरा कसूर नहीं होगा, मेरे लफ्ज के पहुंचने का कसूर हो सकता है। माइक की गलती कहूंगा, खतीब की गलती नहीं कहूंगा। सारी दुनिया में पूरा कुरान पढ़ा जाता है। मैं सबसे पूछता हूं, कहीं किसी कुरान में लिखा है कि इस्लाम के बदले का नाम जन्नत है? मुसलमान को इस्लाम के बदले में जन्नत मिलेगी? पूरे कुरान में कहीं भी मुसलमान के इस्लाम का नाम जन्नत नहीं है, मुत्तकी के तकवे का नाम जन्नत है। उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकीन के तकवे के बदले का नाम है। अगर जन्नत मुत्तकीन के तकवे के बदले का नाम है तो अब सोचो तो सही, कहां जा रहे हो तुम? इमामुल मुस्लिमीन की तरफ, इमामुल मुत्तकीन की तरफ।
تمہیں جنت چاہیے تو مسلمین مت بنو، متقین بنو. اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، جو متقین بن گیا، جو متقین کے صف میں آ گیا، جو متقی بن گیا، پھر اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں باعزت وہی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. تو تم تو اس کا مطلب یہ. اب چلیے آخری تصویر کی طرف. میں نے کہا بھائی سارے کے سارے ماشاء اللہ، تو کوئی کہہ دے ماشاء اللہ، کوئی کہہ دے ماشاء اللہ، اور اگر کوئی بہت بڑا آ جائے تو ماشاء اللہ. ایک عجیب بات ہے، حلق پھیلنے اور سکڑنے سے بھی کبھی کبھی گاڑھا پن آ جاتا ہے. ذرا سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ ابے یہ عربی کے الفاظ ہیں، اپنے مخرج سے نکلیں گے کہ تیرے حلق کی اونچائی نیچائی سے نکلیں گے؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ کسی کو کوئی کہہ رہا ہے علم، کوئی کہہ رہا ہے علم. ابے کو ضروری ہے آواز کو ٹیڑھا کرنا. سیدھی سیدھی تصویر بھی بنائی جا سکتی ہے، سیدھی سیدھی تصویر سے بھی کام ہو سکتا ہے. اگر سیدھی تصویر سے کام ہو سکتا ہے تو کیوں ٹیڑھی تصویر کر رہے ہو خامخواہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے افراد اس بات کے عادی کل بھی تھے اور آج بھی ہیں کہ وہ ظاہر کو سجا کر باطن کو بھاری بنانا چاہتے ہیں. ظاہر کو سجا کر باطن کو بھاری بنانا چاہتے ہیں، لباس سے اہمیت جتانا چاہتے ہیں. ہم بہت اچھے ہیں، معاف کیجیے گا، اسلام لباس پہ نہیں لٹتا ہے، کردار پہ لٹتا ہے. اور اب گرے ہوئے اسلام کا نتیجہ یہ تھا کہ آدمی ناپا جانے لگا، مسلمان ناپا جانے لگا، اس کا پاجامہ اونچا، اس کا کرتا نیچا. ابے تم لباس کی اونچائی سے مسلمان کو پہچان رہے ہو کہ کردار کی اونچائی سے مسلمان کو پہچان رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جو مسلمان کو مسلمان سمجھائے گی؟ یہی گرتے ہوئے اقدار ہیں جن کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. یہی گرتے ہوئے اقدار ہیں جن کی طرف آپ کو توجہ دلا. آپ کہیں گے مولانا کچھ زیادہ ہی توجہ دلا رہے ہو. جی اب میں نے زیادہ توجہ اس لیے دلانا شروع کر دی ہے کہ ایک تبرک پوچھنے والے سے میں، ایک تبرک لینے والے سے میں نے یہ کہا ابے چھوڑ یار چل آگے، کوئی ضروری ہے تبرک لینا؟ اور یہ کہا تبرک چھوڑ دے. قسم خدا کی جتنی شریعت کو غصہ آ سکتا تھا سارا جلال میرے اندر آ گیا. میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا نماز چھوڑی تجھے صدمہ نہ ہوا؟ روزہ چھوڑا تجھے صدمہ نہ ہوا؟ اخلاق چھوڑے تجھے صدمہ نہ ہوا؟ تبرک نہیں چھوڑ سکتا. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اسلام کی جب تصویر گرتی ہے تو رسم و رواج کو مذہب بنا دیتی ہے. جب دین بننے لگتا ہے تو عید میں زیادہ نظر آتا ہے، واجب میں کم دکھائی دیتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب رسم و رواج کا دین انسان کے ذہن و دل و دماغ پہ چھا جاتا ہے تو واجب پیچھے آ جاتا ہے، سنت آگے آ جاتا ہے. اور جب ایسی تصویر قائم ہونے لگی تو دین کے بھیانک نتائج ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر ہی دکھائی دے رہے ہوں، تمہارے اندر بھی دکھائی دیتے ہیں، تمہارے اندر بھی دکھائی دیتے ہیں. اگر تمہارے اندر دکھائی نہیں دیتے، میں تو کہہ چکا ہوں ابتدا ہی میں کہ نہ جانے کس کس بات کو تم احتجاج کرو گے، کچھ معلوم نہیں. چلو آگے بڑھو. میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم کیسے مسلمان ہو اور کیسی تم تصویر قائم کر رہے ہو؟ کہ صاحب ہمیں جنت چاہیے. میں نے کہا مسلمانوں کو تو ملنے والی ہے نہیں. زاہد بن جا، صابر بن جا، متقی بن جا تو شاید تجھے جنت مل جائے. ایک بات بتا، تیرے عمل میں کہیں کوئی جنت ہے بھی کہ نہیں؟ کسی ایک چیز پہ ایک دن اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے پہ جنت ہے تو ایک دن کی نماز پڑھ لی، اتنی جنت بتا دے تجھے ملی؟ ایک مہینے کے روزے رکھ کے اتنی جنت بتا دے تجھے ملی؟ کہ نہیں ملی. میں نے کہا اگر نہیں ملی تو یقین کر کیا گارنٹی ہے کہ آگے کو بھی ملے گی؟ عمل کی دنیا میں کوئی لمحہ ایسا بتا دے جس دن تو یہ اعلان کر سکے کہ آج سے میں جنتی ہو گیا. جب مرنے تک تو یہ اعلان کر ہی نہیں سکتا کہ جنتی ہو گیا تو ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں جاتے ہی جنتی ہو جائے.
ایسی صفت ڈھونڈ جہاں جاتے ہی جنتی ہو جائے، جس میں جنت کی کوئی تو چیز ہو۔ کہ صاحب ایسا کون ہے؟ میں نے کہا دیکھو سنو، یہ مسلمانوں کی غلط فہمی تھی کہ مسلمان خود کو جنتی سمجھ بیٹھے۔ اصلی بات یہ تھی کہ جنت جانے والے اور ہیں، جنت سے آنے والے اور ہیں۔ جو جا کے جنت میں کھائیں گے وہ اور ہے، جنہوں نے منگا کے کھایا ہے وہ اور ہے۔ جو وہاں جا کے لباس پہنیں گے وہ اور ہیں، جنہوں نے یہی لباس منگائے ہیں وہ اور۔ چلیے آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ مجلس پڑھ رہے ہیں، میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، جنت البقیع پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اگر تمہیں جنت ہی کا شوق ہے تو ایک کام کرو، اللہ سے یہ کہہ دو کہ پروردگار عالم جنت کی ایک چیز زمین پہ اتار دے، ہم کم سے کم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لیں گے کہ یہ جنت ہے۔ اللہ نے کہا رسول اللہ ان کی یہ تمنا پوری کرو۔ رسول نے فرمایا روزتم من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب میں نے کہا جلدی کرو یار، اس باغ کو دیکھ کے آئیں گے جہاں جنت ہے۔ دنیا میں ایک جگہ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جنت ہے، مسلمان اس کی بھی تلاش نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان کو جنت کا کتنا لگاؤ ہے۔ یہ بات اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ تو جنت کیا جانا چاہتا ہے جب ریاض جنت تک نہیں جا پا رہا؟ تو جنت تک کیا جائے گا جو ریاض جنت تک نہیں جا پا رہا؟ لہذا یہ تلاش کرنی چاہیے۔ ہاں میں نے ایک قوم کو ضرور دیکھا جو کالے کپڑے پہن کے روز تمنا کرتی ہے ہم ریاض الجنہ جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ کہ صاحب ہمیں شیعان آل محمد کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا جی سلام علیکم، تم بہت اچھے لوگ ہو، تم کم سے کم جنت کی تمنا تو کر رہے ہو۔ کہ صاحب ہمارے تو سلسلہ اعتقاد میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا تعلق جنت سے نہ ہو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ ہمارے تو مولائے کائنات جنت کے بانٹنے والے ہیں، ہماری خاتون جنت ہے، ہمارے شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہم تو سارے کے سارے جنت کی نسبت ہی سے پتہ چلتے ہیں۔ ہم تو مجلس بھی آتے ہیں تو یہی تصور لے کے آتے ہیں کہ یہاں ثواب دارین ملے گا۔ میں نے کہا بھائی تم بڑی اونچی چیز ہو، لہذا تم ایسا کرو کہ تم بتاؤ یہ ریاض الجنہ کہاں ہے؟ کہ یہ ریاض الجنہ نہیں جانتے آپ؟ کہ دو تین جگہ تو ہیں جن کا نام دنیا میں جنت سے لیا گیا، ایک جنت المعلا، ایک یہ ریاض الجنہ، اور ایک یہ اردو میں جس کو کہا جا رہا ہے جنت البقیع، یعنی جنت کا بقیع کا یعنی جنت کا ٹکڑا۔ بقیع یعنی بقیع غرقت اس کو کہا جاتا تھا، البتہ بقیع یعنی ٹکڑا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اب تو طے ہو گئی نا بات، مگر اللہ سے میرا شکوہ اپنی جگہ رہا، اور میں جودی بھائی سے کہوں گا کہ اسے آپ ایک طالب علم کی بات سمجھ کر سنیں، ایک خطیب کی بات سن کر سنیں، ایک محقق کی بات ہو کر نہ سنیں۔ میں نے اللہ سے کہا معبود اگر تجھے جنت بنانی تھی تو کعبے کی زمین کو جنت بناتا؟ یہ تو نے اس جگہ کو جنت کیوں بنایا جس میں فاطمہ دفن ہوئی؟ آپ جنت البقیع کے بارے میں آئے ہیں نا، اس جگہ کو جنت کیوں بنایا؟ کہا بات تو صحیح ہے، مگر میں نے اس جگہ کو جنت بنا کر جس میں فاطمہ دفن ہے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یقین دلا دیا کہ جو کعبے والا ہے وہ جنتی نہیں ہے، جو فاطمہ والا ہے وہ جنتی ہے۔ میں اپنی تقریر کو مکمل کر رہا ہوں۔ بس طے ہو رہی ہے بات، آخری بات ہے میری، آخری الفاظ ہیں میرے۔ اس جگہ کو جنت نہیں بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک کعبے کا غلاف اوڑھ کے چھپ جاتے اگر جنت البقیع نہ ہوتی۔ جنت البقیع نے فیصلہ کر دیا دوزخی کون ہے، جنتی کون ہے۔ جنت البقیع نے فیصلہ کر دیا کہ دوزخی کون ہے، ورنہ یہ تو ہم تو امام حرم ہیں۔ امام حرم تو کیا جنتی ہو؟ جنہیں کتنے لوگ ہیں جو کعبے ہی کے آس پاس سے گئے ہیں اور سیدھے جہنم، اس لیے کہ اللہ نے کعبے کے آس پاس کی جگہ کو جنت نہیں بنایا، پروردگار نے خاتون جنت کے مرقد کو جنت بنایا تاکہ عقیدے ہمیشہ درست رہیں کہ جنت صرف کعبے کی زمین عطا نہیں کرے گی۔ غلاف اوڑھ کے مت بیٹھو، غلاف سے کچھ نہیں ہونے والا، تمہیں کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ بھئی تمہیں دنیا میں ایک چیز ملی تھی جنت، تم تو اس کی باقاعدہ قدر کرتے کہ تمہیں جنت ملی ہے، مگر اتفاق وقت یہ ہے کہ اس طبیعت کا کیا کیجئے کہ جسے جنت سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔
ارے آپ متوجہ نہ ہونا، مجھے تعجب میں ڈالا، میں آخری لمحوں میں ہوں. یہ اگر جنت البقیع نہ گراتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ جہنمی ہے. انہوں نے جنت البقیع گرا کے بتا دیا. جب ہمیں یہیں کی جنت نہیں گوارا ہے تو وہاں کی جنت کیا جوارا. اب میں نے کہا کہ بھائی وہ طبقہ کون سا ہے؟ اب میں نے کہا بھائی وہ طبقہ کون سا ہے جو جنتی ہے؟ وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے جنت البقیع کی طرف دیکھ رہا تھا. ارے میں نے کہا یار تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہے اور وہاں کی طرف دیکھ رہا. کہ تم نہیں جانتے اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ ان کی طرف دیکھو، ورنہ میں کیوں دیکھتا؟ کعبے سے چھوٹتے ہی وہاں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ کہ جو کعبے سے فاطمہ تک نہیں آ سکتا وہ دنیا سے جنت تک نہیں جا سکتا. وہ دنیا سے جنت تک نہیں جا سکتا. یہ علامات ہیں جو طے کر دی گئی تھی. وہ آیا اور آنے کے بعد میں اس نے بھیڑ لگا دی. کچھ لوگوں نے منع کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ تم کیوں منع کر رہے ہو؟ کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا بھائی ہم آئے ہیں جنت البقیع کی زیارت کو، تم ہمیں روک کیوں رہے ہو؟ کہ ہم تو روکیں گے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کون جنت کی طرف لے جانے والا ہے، کون جنت سے روکنے والا ہے. متوجہ رہیے گا، روکتے رہو. مگر آج ہم بھی اعلان کر رہے ہیں الہ آباد کے اس احتجاج کے ذریعے سے کہ آج تم روکو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ورنہ یہ جنت البقیع کی زیارت سے ہمیں روکتے نہیں. ان کا روکنا بتاتا ہے کہ یہ جنت کے رشتے نہیں ہیں. مگر سنو، ہم کعبے کی سرزمین سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں آج تم ہمیں جنت البقیع تک نہیں جانے دے رہے ہو، کل کو رسول اللہ تمہیں جنت تک نہیں جانے دیں گے. ابھی تو محشر آنے والا ہے. یزید سے جناب فاطمہ نے کہا تھا کہ نامہ اعمال کی کتاب جیب میں رکھ لے، تیرا میرا اب سامنا ہونے والا نہیں ہے. محشر میں عدالت الہیہ سے تیرا سامنا ہوگا. تب تجھے پتہ چلے گا کہ زینب اولیاء مقام کس منزل کا نام ہے. تو اپنے نامہ اعمال کا بھگتان بھرنے والا ہے، اور وہ بھی بہت جلدی. ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہت دیر ہو جائے گی. عزیزو تھوڑا سا آگے بڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی یہ تو چلو ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ جو ہزاروں کہانیاں مانتے ہیں، وہ لوگ جو سینکڑوں معجزے سنتے ہیں جناب فاطمہ کے، جناب فاطمہ آپ جیسا عالی قدر کون ہوگا؟ کیوں نہیں مر گیا یہ انسان؟ جیسے ہی جنت البقیع کی طرف بلڈوزر چلا تھا، کس کا دم نکل جانا چاہیے تھا، اس کو فوراً مر جانا چاہیے تھا. کہ تم پتہ نہیں اپنی طرح جلدی بازی میں رہتے ہو. اللہ کیوں نہیں سب کو عذاب دے کے جب ہی ختم کر دیتا؟ ہم چاہیں تو ان کا دم نکال سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو فالج گرا سکتے ہیں، مگر یہ اللہ کا اور ہمارا قانون ہے کہ ہم اپنے دشمن کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں ذلت و رسوائی کا عذاب دے سکے. آئے ہائے آئے ہائے. ابن سعودی نے روزہ گرانے کے بعد جتنے دن زندہ رہا شرمندہ ہی رہا. شرمندہ کا مطلب یہ سوچتا رہا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. آج نسلیں کھڑی ہوئی سوچ رہی ہیں یہ ہمارے باپ دادا سے کیا ہو گیا. اب رہ گئی بات جو ضمیر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، تو وہ تو دونوں تصویریں وہیں کے وہیں موجود ہیں. اگر ناجائز ہے تو پھر رسول کا بھی ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو پھر بطول کا بھی جائز ہے. رسول کے روزے کا ہونا اور بطول کے روزے کا نہ ہونا یہ خود بخود تمہارے مفتیوں کے لیے فتوے کی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے روزے کو رکھ کے تم نے بتایا کہ ہم رسول کو چاہتے ہیں، اور بطول کا روزہ توڑ کے بتایا کہ ہم بطول کو نہیں چاہتے ہیں. اور یہی تو تاریخ تم سے کرانا چاہتی تھی تاکہ تم نتیجے میں آ جاؤ. میں نے کہا بی بی انہوں نے جنت البقیع گرائی، ان پر فالج گرنا چاہیے تھا. کہ نہیں، انہیں ابھی عذاب دیکھنا ہے اور ان کی نسلوں کو عذاب دیکھنا. رہ گئی بات یہ کہ انہوں نے جو جنت البقیع گرائی ہے یہ خوش ہو رہے ہیں. ان سے یہ پوچھ انہوں نے گرایا کیا ہے، اور مجھ سے یہ پوچھ کہ میں نے بنایا کیا ہے.
میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آخر دعوانا کہہ دوں گا. ان سے یہ پوچھ کے انہوں نے گرایا کیا ہے اور مجھ سے یہ پوچھ میں نے بنایا کیا ہے. جب میں اس زمین میں آئی تھی تو میں نے اسے جنت بنایا تھا. انہوں نے جو گرایا ہے وہ اینٹیں گرائی ہیں، لفظ جنت آج بھی باقی ہے. اگر یہ لفظ جنت ہٹا دیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے وہ گرا دیا جو میں نے بنایا تھا. اینٹیں گرانے سے کردار نہیں گرتے ہیں. یہ کربلا گرا سکتے ہیں، محلہ نہیں گرا سکتے. یہ نجف کی دیواریں ختم کریں گے، لفظ اشرف نہیں گھٹا سکتے. ہم فضیلت کا نام ہے، تعمیر کا نام نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.